الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات علماء کرام، بزرگان دین، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ جس محبت کے جذبے سے یہاں تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے اس کی قدر کرتا ہوں اور آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج تو خاص طور پر جب تراویح میں ختم قرآن ہو رہا تھا، اس کو ایک مبارک تقریب سمجھ کر آپ تشریف لائے، اور جب سے ملک کے اندر حالات تبدیل ہوئے ہیں، ہمارے ساتھیوں کی مبارکبادیوں کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے اور ضرورت سے زیادہ جاری ہے، کیونکہ اب نئے حالات کے اندر ہمیں نئے مشاورات جماعت کے اندر بھی، دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی، تو اس کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا جی، کیونکہ آپ حضرات کا مسلسل یہاں پر موجودگی جو ہے وہ خاصی اس حوالے سے ہوتی ہے. تو ایک تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان حالات میں ہمیں آنے والے مستقبل پہ نظر رکھنی ہے اور اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہے. میں چند باتیں آج کے اس مجلس میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی موقف تھا کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں غلط اسمبلیاں آئی ہیں، اور یہ جو 3.5 سال ہم نے جدوجہد کی، ایک ناجائز حکومت کے خلاف بھی کی اور کارکردگی کے لحاظ سے بھی بہت ہی ناقص اور نالائق ثابت ہوئے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا اور ان کے مسائل کو بھی ہم نے اٹھایا. ملک کی معیشت تباہ و برباد کر دی گئی اور اس وقت پاکستان کے لوگ مہنگائی جیسی مصیبت میں جو پسے ہیں، اس دفعہ تاریخ میں شاید اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب میں آپ سے جلسے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ملک کے بھی مسائل ہیں، معیشت ملک کا مسئلہ ہے، اور معیشت کے حوالے سے اسلامی دنیا میں ہمارے قریب تر اگر کوئی ملک ہے تو وہ مملکت سعودی عرب ہے. اس کا اعتماد بھی ہم نے خراب کیا. غیر اسلامی دنیا میں اگر ہمارے قریب تر کوئی ہے تو وہ چین ہے، اس کا بھی ہم نے اعتماد خراب کیا. اور پھر مغربی دنیا نے اور مغرب کے مالیاتی اداروں نے بھی ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. لیکن یہ عجیب حکومت ہے جو آج جب اقتدار سے گری ہے، تو چونکہ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں ہم نے کئی سال تک امریکہ مرد آباد کے جلسے کیے، اس کے خلاف تحریک چلائی، اس سے ایک امریکہ مخالف ماحول وجود میں آیا، اور صرف پاکستان میں نہیں پورے برصغیر میں. تو ان سب کو پتہ ہے دنیا میں کہ پاکستان میں مقبول ترین نعرہ یہ ہے کہ امریکہ مخالفت کی بات کر لیا کرو. چنانچہ اقتدار میں آنے سے پہلے اس نے بڑے آئیڈیل قسم کی باتیں کنٹینر پہ کرتا رہا، جلسوں میں کرتا رہا. میں
नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं बेघर लोगों को 50 लाख घर दूंगा, ऐसी मईशत होगी कि बाहर के लोग पाकिस्तान में आकर नौकरी करेंगे, लोग हमसे भीख मांगेंगे, मैंने अगर IMF से भीख मांगा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, पता नहीं क्या क्या कुछ कहता रहा। लेकिन उसके बाद हमारे मुल्क में अगर कानून साजी हुई है तो FATF के दबाव के तहत हुई, IMF के दबाव के तहत हुई है, और आज वो फिर अमेरिका मुर्दाबाद की बात करता है। अब 2 चीज़ें होती हैं, इख्तिलाफ हो उसूल पर, नज़रियात पर, तो उसे कॉज कहा जाता है। और अगर आप वक्ती तौर पर एक मकबूल नारे को इस्तेमाल करते हैं जज्बाती माहौल में उसका फ़ायदा उठाने के लिए, तो फिर उसको कार्ड कहते हैं। तो ये जो आज गुफ्तगूएं कर रहा है वो एक कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। तो इस हवाले से हमें बड़ा होशियार रहना पड़ेगा। अभी जो नई हुकूमत बनी है, ज़ाहिर है कि वो 1 साल के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख़्ख़ुस है, अपना मौक़िफ़ है, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। चाहे वो चला गया, उसको हमने रुख़्सत कर दिया, फिर भी कौम को वो अमानत वापस करना हमारी ज़िम्मेदारी है जिसके लिए हमने जद्दोजहद की है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि इंतखाबी निज़ाम में ख़ामियाँ हैं, दोबारा उसके अंदर धांधली के इम्कानात हैं, तो वक्ती तौर पर इन असम्बलियों का फ़ायदा उठा के आप इंतखाबी इस्लाहात कर लें, कुछ और ऐसी इस्लाहात जो नागुज़ीर हों, ताकि उस गंद का सफाया हो सके कि हम गदले पानी से तो निकले लेकिन दोबारा गंदे पानी में न उतरे, बल्कि शफाफ पानी में उतरें। तो इस हद तक अभी भी हम अपने मौक़िफ़ पे उसी तरह कायम हैं। मसलहत की भी हद होती है, इक़्तिदार और फिर उसको लंबा करना और गैर ज़रूरी तौर पर लंबा करना, ये शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो, और इस पर हम अपनी राय रखेंगे और इनके सामने भी हमारी राय बिल्कुल वाज़ेह है जी। लेकिन फिर भी चूँकि हमने जद्दोजहद मिलकर की है, तो उस हवाले से मुशावरत और ऐसे तसव्वुर कि जिसमें हम कभी ये तसव्वुर न दें कि जो लोग कल अपोजिशन में मुत्तहिद थे आज हुकूमत में वो मुखालिफ हो गए एक दूसरे के, या वो वहदत टूट गई। वहदत को बरकरार रखना ये भी इस वक्त ज़रूरी है, वरना फिर उसका फ़ायदा दुश्मन को होगा। लेकिन बहरहाल ये जो अभी इस मजलिस में बात हुई कि आईन को ख़त्म करना, इस्लामी दफ़ात को ख़त्म करना, कादियानियों की पोजीशन पुरानी बहाल करना, नामूस रिसालत के हवाले से तब्दीली लाना, आईन की इस्लामी हैसियत को ख़त्म करना, मैं आपको दाद देता हूँ कि आपकी कुर्बानियों ने हुकूमत को शिकस्त दे दी और वो ऐसा नहीं कर सका। और हालात से आदमी सीखता है, बहुत सी चीज़ें मुनकशिफ होती हैं। यानी आप यकीन जानिए कि हमें शायद इल्म ना होता और ये चीज़ें बड़े दबीज़ पर्दों के अंदर छुपी रहती, लेकिन जब हुकूमत को शिकस्त हो गई और वो इक़्तिदार से निकल गए तो पता चला कि पाकिस्तान में एक एलीट क्लास है जिसमें बड़े बड़े दबंग घरानों के लोग हैं, रिटायर्ड किस्म के लोग, इन सर्विस लोग भी, कि इनके घरों में क्यों मातम बच गया, उनकी औरतें क्यों बीन करने लग गईं। इसका माना यह है कि ये जो बैनुल-अक़वामी नेटवर्क है मगरिब का या यहूदियत का या सहयूनियत का या कादियानियत का, ये एलीट क्लास ये दर हकीकत उस नेटवर्क का हिस्सा था। उनकी माँ मरी तो उनके घर में रोना धोना शुरू हो गया।
تو ہمیں اس حوالے سے بھی آگے جا کر دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے ملک کے اندر بڑے بااثر حیثیت میں یہ عناصر موجود ہیں تو ہم نے ان عناصر کو بھی آنے والے وقت میں شکست دینی ہے۔ اس لیے ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی بھی تحریک میں ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے بھی جمعیت تحریک میں ہے، الحمدللہ، اور ابھی تو ہمارے صوبے میں انہی کی حکومت ہے، تو کم از کم ہمارے خیبر پختونخوا والے تو اسی جگہ کھڑے ہیں نا۔ تو اس لحاظ سے جماعت جو ہے وہ بڑے پھونک پھونک کے آگے جاتی ہے، ساری صورتحال کو دیکھتی ہے، اور کبھی بھی ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی یہ مت سوچے کہ ہم کسی بہت اچھی وزارت پر خوش ہو کر اپنا موقف چھوڑ دیں گے۔ وزارتیں ہمیں بہت دیکھی ہے، ہم خود بنائی ہیں، اور لیکن جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی قربانیوں کو دیکھ کر فیصلے کریں گے، وقتی مصلحتوں کو دیکھ کر نہیں کریں گے۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے ان تمام حضرات سے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر جمعیت کے ہجوم کی بنیاد پر بات نہیں کریں گے، ہم روڈ کے اوپر اپنی طاقت کی بنیاد پر بات کریں گے۔ یہ سب پر ہم نے واضح کیا ہوا ہے، کیوں یہ عبوری دور ہے۔ اس عبوری دور کے لیے ہمارے کارکن کی 3.5 سال یا پونے 4 سال کی قربانیاں ہیں، ہم اس کو نظر انداز کر کے فیصلے نہیں کریں گے جی، اس کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں گے۔ تو اگر حکومت میں جائیں گی بھی تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر جائیں گے، اگر پھر نہیں جائیں گے بھی تو انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم فیصلے کریں گے۔ تو اس پر آپ کو پوری طرح اعتماد میں رہنا چاہیے۔ یہ امریکہ کے مخالف باتیں، جب ایک ISPR کا ایک پریس کانفرنس آ گئی، اب جلسے میں اس کا نام نہیں لیتے جی، اب آپ نے دیکھا خط کا نام اب نہیں لیتے جی۔ تو ایمان تو اتنا سا ہے ان کا جی کہ ایک جھوٹے خط کی بات کی، اور یہ جو سفید کاغذ لہراتا ہے نا جی، یہ اس کاغذ کا رنگ ہی نہیں ہے جو سفیر بھیجا کرتا ہے۔ اس کاغذ کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے جی، جس کو سفارتی طور پر یہاں بھیجا کرتے ہیں اور وزارت خارجہ میں آتا ہے جی، اس کے الفاظ بھی تبدیل کیا ہے انہوں نے جی، اور خام اس کو ایک ہوا بنا کر کوشش کی۔ تو پھر یہ چیزیں تو راز کی بھی ہوتی ہیں۔ تم نے تو حلف اٹھایا ہے کہ میں حکومتی راز باہر نہیں نکالوں گا، نکالی بھی اور جھوٹ بول کر نکالی جی۔ تو اس قسم کے بے احتیاط لوگ جو پھر نہ ریاست کے مفاد کو دیکھتے ہیں، نہ ریاست کے ضرورتوں کو دیکھتے ہیں، اور اس طرح وہ تو مجھے کہا جی کہ وہ تو جلسے کر رہا ہے، تو میں نے کہا ظاہر ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر رونے دھونے والے تو آ کر جمع ہوتے جی، ماتم تو ہوتا ہے۔ پھر میں نے یہ اب کہیں پھر ایک اور انٹرویو، پھر یہ تو ایسا ہے جی، ہمارے ہاں ایک قبیلہ ہے، میں نام نہیں لیتا، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی ڈھول بجا کر رقص کرتے ہیں، اور جب میت ہوتی ہے تب بھی ڈھول بجا کر رقص کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جی۔ پھر مجھ سے کسی نے کہا جی کہ یہ تو دوبارہ زندہ ہو رہا ہے، میں نے کہا مردہ کے اوپر 10 کروڑ لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے چوکس رہنا ہے، کیونکہ حکومت میں نہ بھی ہوں تب بھی عناصر تو ہیں، اور ایلیٹ کلاس کے اندر ہیں، ان کا نیٹ ورک موجود ہے۔ باہر سے کون دنیا ہے جو اس نظریے کو سپورٹ کر رہی ہے کہ میرا ملک ہوگا، میں 22 کروڑ 25 کروڑ مسلمان یہاں رہوں گا، اور میرے فیصلے جو ہیں وہ بین الاقوامی فورموں پر ہوں گے، اور اس میں بنیادی کردار یہودیت کا ہوگا، قادیانیت کا ہوگا۔ انہوں نے قادیانیوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی پوزیشن بحال کریں گے، اور یہ ریکارڈ پر آ چکے ہیں جی، لیکن نہیں ہو سکا انشاءاللہ، ان سے نہیں ہوگا بھی انشاءاللہ۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھ کر بڑا چوکس رہنا ہے، اور اپنے آپ کو اب بھی آپ تحریک میں سمجھے، اقتدار میں نہیں۔ اقتدار اگر ہے بھی تو یہ عبوری ایک سیٹ اپ ہوگا، اور اس پہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ایک شفاف الیکشن کے حد تک پہنچیں، اور پھر نیا نظام اور قوم ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئے۔ تو قوم کو سمجھانا ہے، آپ لوگوں نے پبلک میں رہنا ہے، عوام کو اپنے موقف سے ہر وقت آگاہ رکھنا ہے۔ جس طرح انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، اس کے بعد ان کی میٹھی میٹھی باتوں پر اور جذباتی باتوں پر قوم کیوں دھوکہ ہوگی؟ معلوم نہیں، لیکن ان کی حکومت ہے، یہ پہلے بھی ان کی تھی اور اب بھی ان کی حکومت ہے،
تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک الیکشن کوئی معیار اور مدار نہیں ہوتا، یا انتخاب پہ نظر رکھو یا پھر تحریک پہ نظر رکھو، فی الحال تحریک پہ نظر رکھنی ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز حرکت میں برکت ہے، اور ہم ان برکات کو حاصل کریں گے۔ صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اسی کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، اسی سے آئندہ کے لیے خیر کی توقعات وابستہ کریں، اور اسی سے دعا گو رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور یہ جو ہم نے یہاں قرآن کریم پڑھا ہے، ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں، اور پھر اس کی مرضی ہے جتنا بھی حساب دے سکے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس پر اجر و ثواب مرتب فرمائے۔ جتنے بھی ساتھی آئے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور اب ہمیں کچھ ساری رات ہمارے ساتھی کچھ میٹنگ میں رہے ہیں، تو وہ بھی حال احوال دینے کے لیے انتظار میں ہیں تاکہ مزید مشاورت کی جائے۔ تو میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ حضرت جمعیت کے ہر یونٹ میں جمعیت کی تنظیم موجود ہے، اور الحمدللہ ہم جب جلسے میں آتے ہیں تو یونٹ سے لوگ نکل کر آتے ہیں، اور خود بہت کراؤڈ نہیں بن جاتے اتنے بڑے بڑے، جب تک کہ ہم گراس روٹ سے لوگ وہاں نہ نکلیں۔ تو الحمدللہ پورا نیٹ ورک موجود ہے، اور ہماری لوکل ساتھی جو ہیں ان کو 2 چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے یہ کہ ان کو سمجھائیں بھی، دعوت بھی دیں، اصلاح کی بھی کوشش کریں، اور اگر اصلاح کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے تو پھر واضح طور پر ان کے مقابلے میں مد مقابل بن کر آئیں کہ پھر ہم آپ کے نظریے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔